نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق اللہ العلی العظیم۔ جمعیت علماء اسلام کے اکابرین، میڈیا کے دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ پورا 1 سال ابھی پورا ہونے والا ہے یا 11 مہینے پورا ہونے والا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ جو مظالم ہے اسرائیل اور امریکہ کے طرف سے، میرا خیال انسانی دنیا میں اور اس حالات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگ، سووں لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور پورا علاقے، پورا قصبے وہ خالی کرایا جاتا ہے، اور وہاں بچوں اور وہاں انسانوں کے جو قتل عام ہے، عورتوں کے، غیر جنگی لوگوں کے جو قتل عام ہے، اب یہ موجودہ دنیا میں جب امریکہ بہادر کی قیادت میں ان کے ایجنٹوں کے حوالے سے جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں، اگر ایک بھی فرد، ایک بھی شخص کسی نہ کسی حوالے سے ان کے ساتھ یا کچھ ہو جائے یا وہ کچھ کرایا جاتا ہے تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے اور انسانی حقوق کے علمبردار اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں۔ پورا 1 سال کے دوران آپ میڈیا والے تو اچھے، کیونکہ سارے خبریں آپ کے پاس آ جاتے ہیں، تو وہ سارے خبریں آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ جتنی بھی وہاں حملے ہوتے ہیں، وہاں بچے مر جاتے ہیں، وہاں عورتیں شہید ہوتے ہیں، وہاں لوگ شہید ہوتے ہیں، وہاں لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتے ہیں، تو روزانہ کی بنیاد پہ امریکی کے بیان آ جاتا ہے کہ ہم اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل حق رکھتے ہیں کہ انسانوں کو اس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے اور ان کو یہ حق دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی انسانی حقوق کا ادارہ اور نہ کہیں سے آواز اٹھتے ہیں، وہ تو نہ اٹھایا جائے، وہ تو پہلے سے ہمیں معلوم ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، مسلم دنیا اور ان کے حکمران اور وہاں کے ذمہ دار کس دن کا انتظار کرتے ہیں اور کن کن باتوں پہ وہ اس پہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان بچ جائے گا یا ترکی بچ جائے گا یا ایران بچ جائے گا یا مشرق وسطی میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ بچ جائے گا یا سعودیہ بچ جائے گا۔ یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ جب اللہ جل جلالہ نے ہمیں 1400 سال پہلے یہود کے عزائم اور ان کے ارادوں کی نشاندہی کی ہے کہ وہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوتے ہیں جب تک آپ یا یہودی نہ بن جائے یا نصرانی نہ بن جائے۔ ان حکمت عملیوں سے، ان باتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہمارے کسی بھی مسلمان اور مسلم امت کا کوئی بھی بچنے کا نہ کوئی چانس ہے اور نہ کوئی ملک یہ سمجھے کہ ان باتوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی افسوس اس بات پہ ہے، دنیا میں جو
امریکن اور یہ یہودی اور یہ نصارہ، یہ عوام جو ہم دیکھتے ہیں، عام انسانیت کی بنیاد پہ لوگ تو نکلتے ہیں روڈوں پہ سمندر کی طرح ان مظالم کے خلاف، لیکن مسلم ممالک کے اندر یہی کام، یہی احتجاج، یہی مظاہرہ بھی کوئی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ جب حماس پہ حملہ ہوا، جب فلسطین میں معاملہ شروع ہو گیا اور جب اسرائیل نے اپنا بمباریاں شروع کر دیے، تو پورا ملک کے اندر جمعیت علماء اسلام کے سوا پورا مسلمان ملت، پورا تنظیمی اور جماعتیں، کسی کو اور حکومت کو، کسی کو اللہ نے توفیق نہیں دیا، لیکن صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام الاقصی کے نام سے، طوفان الاقصی کے نام سے ایک تحریک شروع کر دیا ملک کے اندر، اور دنیا کے اور مسلمان امت کے ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ خدا را اس پہ یہ حکمت عملیاں چھوڑ دے، یہ سب ہمارے اوپر، ہمارے امت مسلمہ کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور آج جو فلسطین اور غزہ میں ہوتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادؤہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے ہر قسم تکلیفوں میں ایک جسد کی طرح ہوتا ہے، اور جسد کے پاؤں کے اندر درد ہوتا ہے تو سر پہ بھی درد محسوس کرنا چاہے، ہاتھ بھی درد محسوس کر رہے ہیں۔ لہذا خدا را فلسطین کے مسلمانوں کے، ان کے بچوں کے، عورتوں کے اور ان کے مظالم کے درد ہمارے حکمران بھی محسوس کرنا چاہے، ہمارے عوام بھی محسوس کرنا چاہے، ہر کسی بھی تنظیم سے جب تعلق رکھتے ہیں، ہر قسم سے ایسی جماعت ہے، لیکن یہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ لیکن اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے اور کیا ہو، جمعیت علماء اسلام نے پورا ملک کے اندر چاروں صوبوں میں آپ لوگوں نے وہ دیکھ لیا کہ بڑے بڑے اجتماعات کی، اور وہاں سے اسرائیل اور تل ابیب میں امریکی وزیر خارجہ آتے ہیں اور تل ابیب پہ اترتی ہی بیان دیتے ہیں کہ میں بحیثیت امریکی وزیر خارجہ نہیں آیا ہوں، میں بحیثیت ایک یہودی آیا ہوں، اور ایک یہودی اور ان کی اظہار یکجہتی، ان کی حمایت اور ان کے یہاں کے ان کی حمایت کے لیے میں آیا ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں آیا ہوں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کم ہے، مزید بھی کیا جائے۔ لیکن پورا دنیا میں، مسلم امت میں کسی بھی حکمران نے یہ ہمت نہیں کی کہ وہ بھی جا کر کے حماس کی قیادت، حماس کے لوگوں کے ساتھ، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ میں بحیثیت مسلم حکمران آیا ہوں، اور میں مسلم آیا ہوں، میں کوئی وزیر خارجہ یا صدر نہیں آیا ہوں۔ جب نہیں کی تو قائد ملت اسلامیہ اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ وقت کے ساتھ جا کر کے قطر میں اسماعیل ہائنا شہید سے وہاں ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور دنیا کو یہ دکھا دیا کہ میں بحیثیت ایک مسلم امت کا خیر خواہ، دیوبند کا ایک فرزند، مسلمان ملت کے لیے اور اکٹھا کرنے کے لیے میں اس ہمدردی کی بنیاد پہ آیا ہوں کہ میں آپ کا درد پاکستان کے عوام کی طرف سے آیا ہوں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام آپ کے درد، آپ کے غم میں اسی طرح برابر شریک ہے، اور ہم یہ درد اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اسماعیل شہید اور اس کی جو ٹیم ہے، وہ ان کی سیاسی نمائندت ہے، وہ مذاکرات کے میز پہ مسئلوں کو حل کرنا چاہ رہے تھے، وہ دنیا کو منت اور ظاہر کرتے تھے کہ جنگ بندی کر لے،
خدا کے لیے ہمارے ساتھ میز پہ بیٹھ جائے اور اسرائیل ہمارے ساتھ بات کر لے اور یہ مظالم بند کر لے، یہ روزانہ کی بنیاد پہ. لیکن پہلے ان کے خاندان کو انہوں نے ختم کر دیا، ان کے بچے، ان کے نواسے، ان کے سب کو انہوں نے ختم کر دیا. لیکن ملت کفر نے محسوس کر دیا، امریکی بادار نے محسوس کر دیا یہ اسماعیل، اور یہ تو مذاکرات والی بات کرتے ہیں. اور اگر یہ مذاکرات کے میز پہ کہیں نہ کہیں موقع پہ دنیا نے اس کو پابند کر دیا اور اس پہ مجبور کر دیا، تو پھر جو ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لبنان پہ بھی حملہ کر لیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایران پہ بھی حملہ کر لیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم حرمین پہ بھی حملہ کر لیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان پہ بھی حملہ کر لیں، تو یہ معاملہ تو ادھر ہی رکے گا. اور یہ تو جب رک جائے گے تو میرے لیے کیا معنی بنے گا. لہذا کل انہوں نے ایران دارالحکومت کے اندر ان کو نشانہ بنا دیا، اور یہ مسلمانوں کو یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم صرف یہاں غزہ کے مسلمانوں کے اندر اور یہ ہمارے زیر کنٹرول ہے یا ہمارے اسلحے کے رینج میں ہے، بلکہ پورا امت مسلمہ جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں. پرسوں آپ کو یاد ہے کہ وہاں حزب اللہ کے ایک کمانڈر اور جو دوسرا نمبر کمانڈر تھا انہوں نے وہ شہید کر دیا، اور وہ یہی دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ ہم لبنان پہ بھی، ہم یمن پہ بھی، ہم جہاں جہاں بھی چاہے تو ہم حملہ کر سکتے، ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. اور جو یہ بیان دیتے ہیں تو امریکہ کے وزیر خارجہ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیان فوراً دیتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں. لہذا آج ہم اس قتل کے، اس شہادت کے جو انہوں نے قتل کر دیا اسماعیل شہید کو، تو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور مذمت کے ساتھ ساتھ دنیا کے ضمیر کو، مسلم امت کے ضمیر کو، بلکہ انسانیت کے ضمیر کو ہم جگانا چاہتے ہیں کہ خدا را یہ ایک جنگ عظیم اور ایسی جنگ عظیم شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ نہ رکنے والے معاملہ ہو. یہ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی نہیں بچ سکتے ہیں. عیسائی مذہب والوں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ تم لوگ بھی اس آگ سے نہیں بچ سکتے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے تو تم لوگوں نے اور تمہارے حکمرانوں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ مسلمان پہ یہ آگ برساتے رہیں گے، اور یہ اپنا خواہش، اپنا جذبہ، اپنا وہ پورا کرتے رہیں گے. لہٰذا قائد ملت اسلامیہ آج کل عمرے پہ ہے، سعودیہ میں ہے، لیکن وہاں سے انہوں نے ہدایت اور احکامات جاری کر دیا کہ جمعے کے دن پورا ملک کے اندر ہم اس ناروا عمل، اس ظالمانہ عمل، ان درندگی کے جمعے کے دن پورا ملک میں ہم مظاہرے کریں گے. تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر میں اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ہم مظاہرے کریں گے، اور اس کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ امت مسلمہ اور انسانیت کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ خدا را اس عمل سے دور رہے. امریکہ اور اسرائیل کے حکمرانوں کو تو یہ خواہش ہے، اور یہ عام مسلمان اور عام انسان اس آگ کے لپیٹ سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا ہے. ہم اس حوالے سے مظاہرے کریں گے اور لوگوں کو اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اور دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں. لہٰذا آج آپ لوگوں کے توسط سے ہم تمام جمعیت علماء اسلام کی جتنی بھی ضلعی تنظیمیں ہیں ان تنظیموں کو ہدایت جاری کرتے ہیں، اور قائد کے حکم کے بنیاد پہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ عام معاملہ نہ سمجھے. ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے اندر سیاسی طور پہ ہم مظاہرے تو کرتے رہتے ہیں، کبھی چھوٹا کبھی بڑا، لیکن تمام اضلاع کو ہدایت ہے، تمام عوام کو دعوت دی جائے ایک کلمہ گو کے بنیاد پہ، اور لوگوں کو مسجدوں سے نکالا جائے، مدرسوں سے نکالا جائے، اسکولوں سے نکالا جائے، جہاں جہاں بھی کوئی طبقہ ہے، کوئی مفکرات فکر ہے، سب کو نکالا جائے، اور اس
ظالمانہ عمل جو آنے والے مسلمان امت مسلمہ کے لیے جو منصوبہ ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے بڑے بڑے مظاہرے اور ایسے مظاہرے کر کے کہ وہ وہاں محسوس کر لے کہ ٹھیک ہے میزائل تو آپ کا کہیں رسد دے سکتے لیکن آپ کبھی پناہ گاہ اور کہیں بھی نہیں مل سکتے. اور صوبائی دارالحکومت میں صوبائی جماعت کی سربراہی میں اور میں خود اس میں ہوں اور ہم کمیٹیاں نے بنائی ہے اور ان کمیٹیوں کے ذریعے ہم تمام طبقات تاجر طبقے یونیورسٹی سے کالجز سے مدارس سے ہر طبقے سے ان کو جگائیں گے اور ان سے رابطہ کریں گے ان کو نکالیں گے اور ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا کوئٹہ شہر کے اور دارالحکومت کے اندر. اور ساتھ ساتھ ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں ساتھ ساتھ ہم اپنے حکمرانوں کو کہتے ہیں اصل حکمرانوں کو یہ کٹ پتلیوں کو چھوڑ دو کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان والی جو بات کرتے ہیں جب اس طرح موقع آ جاتے کہ ہمیں پتھر کے دور میں لے جائیں گے لہٰذا سب سے پہلے پاکستان اور سب سے پہلے پاکستان پہ تو اپنا کھانا خراب اب تک انہوں نے کر دیا. تو اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ خدا را تمام تعلقات امریکی کے ساتھ امریکی سفارت خانوں کو بند کرنا چاہیے امریکی قونصل خانوں کو بند کرنا چاہیے. اسرائیل تو ہمارے ہاں ہے نہیں لیکن جو روابط دل سے جو آپ لوگ ہمدردی رکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے گزشتہ دنوں میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک کیس کے حوالے سے ہمارے عدالت صاحبان ججان صاحبان کا جو فیصلہ آیا یہ بھی اسرائیل اور امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا. وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم قیدیانیوں کے بارے میں نرم رکھے اور ان کے معاملات کو نرم رکھے تو شاید ہم اسرائیل اور امریکہ کے حملوں سے بچ جاتے ہیں. یہ ان کے خامخواہی یہ اللہ کے اس فرمان کے مخالفت ہے بغاوت ہے کہ اللہ کہتے کہ آپ کے دوست نہیں بن سکتے اپنے آپ کو تباہ نہ کیا جائے لیکن پھر بھی انہوں نے اس طرح فیصلہ جب دے دیا. گزشتہ جمعے میں تو ہم نے ان کے خلاف بھی مظاہرے کیے اور اب یہ معاملہ جو عالم اسلام میں یہودی کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے ججوں کا جو فیصلہ ہے ہم اس کو جوڑتے ہیں کیونکہ یہ اسی مقصد کے لیے اور بھی ہمارے عدلیہ سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے حکمرانوں سے اور بھی اس طرح اقدامات کرواتے ہیں کہ یہ کر لو پھر آپ بچ جائے گے ڈوم تاکہ آخری جب ہمارے وہ آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو تم بھی اسی میزائل کے زد میں آ گیا. تو اس حوالے سے ہمارے حکمرانوں سے فوراً مطالبہ ہے اور اگر انہوں نے اس طرح نہیں کیے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام یہ صرف جمعیت علماء اسلام کا مسئلہ نہیں جمعیت علماء اسلام کی اس آواز پہ پورا پاکستان کے عوام نکلیں گے. نہ پھر امریکہ کے قونصل خانے اثاثے بچ جاتے ہیں تجربات نہ اسرائیل کے اور نہ کسی اور کے بچ جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ قائد محترم سے وہاں سے یہ اعلان بھی کر دیا ہدایت بھی جاری کر دیا کہ عوام کے سطح پہ تو ہم یہ کام کریں گے لیکن قومی اسمبلی کے اندر صوبائی اسمبلی کے اندر بلوچستان کا انہوں نے نام لے لیا اور سینٹ کا اور اس کا اور خیبر پختونخوا میں جہاں جہاں بھی ہمارے خیبر پختونخوا میں ہمارے نمائندے ہیں وہ فوراً قراردادیں جمع کرتے ہیں اور اس کو وہاں پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کے مذمت اور ان حکمرانوں کو ضمیر جگانے اور جھنجھوڑنے کے لیے اپنے اپنے وہاں بھی رول ادا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ مرحلہ اللہ خیر سے گزار دیا جاتا ہے تو قائد محترم بھی پہنچ جائیں گے ہفتے کے دن یا اتوار کے دن ملک کے اندر آ جائیں گے تو پھر اس پہ جماعت اور جمعیت علماء اسلام باضابطہ آئندہ کے لیے یہ ایک لائحہ عمل طے کر لیتے ہیں اور ملک کے حالات اور دنیا کے حالات اور خطے کے حالات ٹھیک نہیں ہے. یہ ہم اپنے آپ کو اگر خوش کریں گے کہ خوش فہمی میں مبتلا ہو یہ نہیں کر سکتے. ہمارے ملک کے اندر جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ابھی گوادر میں کیا حال ہے آپ دیکھ لیتے ہیں. گوادر میں یعنی اتنی انسانوں کے سمندر اور یہ کس طرح نکالے تو آپ